السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ وہ جاپنیز سپاہی ہے جو ایک ملک کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 29 سال تک اکیلے لڑتا رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جاپان کی حکومت نے اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے گھر پر سوگ بھی منایا گیا، پر اصل میں وہ زندہ تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ہیرو اونوڈا کی۔ 1944 میں ورلڈ وار 2 میں جاپان نے اپنے فوجیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور ان کو فلپین کے لوبین آئی لینڈ بھیج دیا تاکہ وہ جتنا ہو سکے دشمن کو کمزور کر سکیں، اور اونوڈا کو قسم دی کہ جب تک میں آرڈر نہ دوں تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور نہ ہی ہار ماننا، اور جب جاپان جنگ جیت جائے گا تو ہم لوگ خود تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اونوڈا نے ایسا ہی کیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ لوبین آئی لینڈ چلا گیا۔ ان کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کر دیا اور اس حملے میں جاپان پوری طرح سے تباہ ہو گیا۔ جاپان کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ مزید جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے اس نے ہار مان کر امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، پر یہ بات ہیرو اونوڈا کو نہیں پتا تھی اور وہ ابھی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ جنگ کو ختم ہوئے 1 سال گزر گیا، پر لوگ پھر سے جو تو ایک نارمل زندگی کی طرف آ گئے، اور اونوڈا کو سٹل یہی لگتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے، کیونکہ اس کو تو سمجھا کر بھیجا گیا تھا کہ تم نے چھپ کر ہر طرح سے دشمن کو کمزور کرنا ہے۔ اس لیے وہ یہ کرتا کہ ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا اور ان کے لوگوں کو اور جانوروں کو مار دیتا تاکہ وہ جتنا ہو سکے کمزور پڑ جائے۔ یہاں تک کہ رات کے وقت وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فوجی گاڑیوں پر بھی حملہ کر کے ان کے ہتھیار اور کھانے پینے کی چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ آس پاس کے لوگ کافی تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے گورنمنٹ سے شکایات کی کہ بھائی اس جنگل میں شاید ابھی بھی کوئی جنگی سپاہی موجود ہے۔ گورنمنٹ نے جنگل میں آرمی بھیج کر سرچ آپریشن کیے، ان کو ڈھونڈا اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز میں اعلان بھی کیا کہ بھائی جنگ ختم ہو چکی ہے، تم لوگ سرنڈر کر کے اپنے ملک واپس چلے جاؤ، پر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے جہاز سے جنگل میں لیٹرز اور اخبارات بھی پھینکوائے جن میں جنگ ختم ہونے کا بتایا گیا تھا۔ ان اخباروں اور لیٹرز کو دیکھنے کے بعد بھی اونوڈا کو اور اس کے ساتھیوں کو یہی لگا کہ ان کو جنگل سے باہر نکالنے کے لیے دشمن کی ایک چال ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ جاپان جنگ ہار سکتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ایسا کرتے کرتے 10 سال گزر گئے۔ اونوڈا کے بھی تقریباً سبھی ساتھی مارے گئے تھے، کچھ بھوک سے مر گئے، کچھ بیمار ہو کر اور کچھ دشمن سے لڑتے ہوئے مر گئے۔ اب بس اس کے ساتھ 1-2 اور ساتھی تھے جو زندہ تھے، پر اس نے ہار نہیں مانی اور وہ اپنی جنگ جاری رکھی، کیونکہ اس کو ابھی بھی لگتا تھا کہ بھئی جنگ چل رہی ہے، اور اسی طرح ان کی آرمی کو وہ مارتا رہا، ان کی فصلوں کو تباہ کرتا رہا اور سب چیزیں جلا دیتا تھا تاکہ جتنا ہو سکے وہ اس کو کمزور کر سکے۔ کچھ سال بعد لوگوں نے پھر گورنمنٹ سے شکایت کی۔ گورنمنٹ نے پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے آرمی بھیجی، پر اونوڈا چونکہ ایک گوریلا کمانڈر تھا، اس لیے آرمی سے چھپ جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی آرمی کو وہاں کوئی نہیں ملا۔ گورنمنٹ ایک بار پھر اخبار جہاز سے نیچے پھینکے، پر اونوڈا کو اب بھی یہی لگتا تھا کہ دشمن کی کوئی چال ہے۔ لیکن اس بار اونوڈا کے ان 2 ساتھیوں میں سے ایک کو لگا کہ شاید واقعی جنگ ختم ہو گئی ہوگی، کیونکہ کئی سالوں سے باہر نہ تو کوئی گولی چلی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی دھماکوں کی کوئی آواز آئی، اور باہر شہر میں بھی امن کا ماحول تھا۔ اس لیے اونوڈا سے چھپ کر وہ ایک رات جنگل سے بھاگ گیا اور امریکن آرمی کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جب اونوڈا کو اپنے ساتھی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس کو یہ نہیں لگا کہ وہ بھاگ گیا ہوگا، بلکہ اس کو لگا کہ اس کے دوست کو آرمی نے پکڑ لیا ہوگا یا غالباً مار لیا ہوگا۔ پھر اس نے فوراً پہلے جس جگہ اس کا ٹھکانہ تھا جہاں وہ رہتا تھا اس نے وہ تبدیل کیا اور اپنا مشن پھر اسی طرح سے جاری رکھا، یہاں تک کہ 15 سال اور گزر گئے۔ یعنی جنگ ختم ہوئے ٹوٹل 25 سال ہو چکے تھے۔ دنیا ترقی کی راہ پر گامزن تھی، نئے ٹیکنالوجیز آ رہی، اور جو جنگ کے قصے تھے بچے اب بس کہانیوں میں ہی پڑھا کرتے تھے، اور ہیرو اونوڈا اب بھی وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر امریکن گورنمنٹ نے جاپنیز گورنمنٹ سے کہا کہ شاید آپ کا کوئی سپاہی ابھی بھی ہمارے علاقے میں ہے جو لگاتار ہمارے لوگوں کو اور چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جاپنیز گورنمنٹ جنگ کے ختم ہونے کے 25 سال کے بعد یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ آخر ابھی تک کون لڑ رہا ہے، جبکہ ہم نے تو کب کا سرنڈر کر لیا ہے اور ہار مان لی ہے۔ جاپنیز گورنمنٹ نے لوونگ آئی لینڈ میں جتنے بھی سپاہی بھیجے تھے ان سب کا ڈیٹا جو ہے تو چیک کیا تو پتہ چلا کہ باقی سب کا ریکارڈ تو موجود ہے، پر ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جنگ کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں چل سکا، اور اس کا نام تھا اونوڈا۔ خیر یہ خبر پورے جاپان میں آپ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ صرف ایک آرڈر پر کوئی 25 سال تک کیسے لڑ سکتا ہے۔
اس خبر کے بعد اونوڈا جاپان میں ایک سیلیبریٹی بن گیا. ہر جگہ بس اسی کے چرچے تھے, اسی کی بات ہو رہی تھی. پھر ایک جاپانیز ٹورسٹ نیروسسکی نے اعلان کیا کہ اب سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ ہوگا کہ وہ اونوڈا کو ڈھونڈ کر لائے. اس لیے وہ اونوڈا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا. کئی سال ڈھونڈنے کے بعد اس کو اونوڈا آخرکار مل گیا. اونوڈا نے بھی یہی سمجھا کہ شاید یہ دشمن کا کوئی جاسوس ہے, اس لیے اس نے ٹورسٹ پر حملہ کیا, اس کے گردن پر چھری رکھتی. پھر اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں جاپان سے تمہیں ڈھونڈنے آیا ہوں, تمہیں واپس لینے آیا ہوں, اور جنگ 28 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اور جاپان جنگ ہار گیا ہے. اس نے اخباریں اور ساری چیزیں دکھائیں جس سے اونوڈا کو یقین آ گیا کہ واقعی جنگ ختم ہو گئی ہے. یہ سننے کے بعد اونوڈا نے کہا کہ مجھے میجر تاناگوشی نے قسم دی تھی کہ جب تک وہ نہیں کہیں گے میں یہاں سے نہ ہٹوں گا اور نہ یہاں سے کہیں جاؤں گا. اس لیے میجر تاناگوشی سے کہو کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے ورنہ میں نہیں آ سکتا. وہ ٹورسٹ واپس آیا اور میجر تاناگوشی کو ڈھونڈا. میجر تاناگوشی آرمی سے آبویسلی ریٹائر ہو چکے تھے اور اب ایک اسکول ٹیچر کی جو جاب کر رہے تھے. اس نے میجر کو ساری داستان سنائی اور اپنے ساتھ لے چلا, اور پھر 29 سال تک جنگ لڑنے کے بعد ہیرو اونوڈا نے پوری دنیا کے سامنے سرنڈر کر دیا. اس چیز کو پوری دنیا کی اخباروں نے کور کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اونوڈا کو دیکھنے آئے. اس ٹائم پر اگر دیکھا جائے تو ہیرو اونوڈا فلپین کی گورنمنٹ کا مجرم تھا. اس نے کئی بے گناہ لوگوں کو مارا تھا اور ملک کو بھی سخت نقصان پہنچایا تھا, پر فلپین کی گورنمنٹ نے یہ کہہ کر کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے معاف کر دیا اور جانے دیا, کیونکہ وہ تو بس اپنی ڈیوٹی ہی نبھا رہا تھا. تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ جو ایک سٹوری ہے, یہ ریئل لائف سٹوری, یہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.